السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی انشاءاللہ آج ہم سورۃ القدر دیکھیں گے۔ سورۃ القدر مکی سورہ ہے، اس کی 5 آیات ہیں۔ سورۃ القدر دیکھنے سے پہلے لفظ قدر کا اردو میں کیا مطلب ہے وہ جانیں گے۔ قدر کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ، رتبہ، وقار، قدر و قیمت، برتری، توقیر، عزت، بڑائی، بزرگی۔ جی کسی چیز کی ڈگنیٹی، ورتھ اور ویلیو کو جاننا، اور ویلیو جاننے کے بعد ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اس کی قدر کی گئی ہے، اس کو ویلیو دی گئی ہے، اس کی ڈگری کی حد کو جانا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو عزت دی ہے، اس کی توقیر کی ہے۔ تو یہ رمضان کی جو رات ہے لیلۃ القدر یعنی کہ قدر کی رات، اسے اس قدر کیوں عزت دی گئی ہے؟ کیونکہ اس میں عظمت والا قرآن نازل کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ جی یہ قرآن جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ جی یہ قرآن جو ہے شب قدر میں نازل ہوا، اس سے ایک مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ روح الامین پر، جبرائیل امین علیہ السلام پر یک بارگی میں اتارا گیا اس رات میں، اور دوسری مراد اس سے یہ لی جاتی ہے کہ قرآن پاک روح الامین علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلی وحی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات سکھائی گئی، اور یہ جو قرآن کی اشاعت کا سلسلہ ہے، قرآن کی وحی کا، قرآن کے نزول کا سلسلہ ہے، یہ 23 سال تک وقفاً جاری رہا اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہو گیا۔ اور یہ قرآن جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا گیا ہے۔ تو سبحان اللہ، جس رات میں قرآن اتارا گیا ہے اس رات کو اس قدر عظمت اور بزرگی دی گئی ہے۔ تو جس سینے میں قرآن ہوگا، جس کی زبان سے قرآن جاری ہوگا، تو اس زبان کی، اس دل کی، اس سینے کی اہمیت بھی اپنی جگہ آپ ہوگی انشاءاللہ۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن سکھانا ہے، اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنا ہے انشاءاللہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ نے کیا ادراک کیا اور آپ نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عقل کو کام لانے کے لیے دیا ہے، ایک کام دیا ہے کہ اپنی عقل کو کام میں لائیں، اپنے تجسس کو ابھارا ہے۔ سوال کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تجسس میں انسان پڑھے اور انسان سوچے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ انسان کی عقل کی وسعت جو ہے، انتہا جو ہے، اسے کہاں تک پہنچاتی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انسان ایک بار سوچے۔ اللہ نے انسان کو سوچ میں ڈالا ہے، اور سوچ میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر قرار دیا جاتا ہے، اور 1000 مہینے جو ہے وہ 83 سال کے برابر کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ تو جس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، سبحان اللہ۔ تو اس رات کی اہمیت اس وجہ سے ہے، میں پھر سے بتا رہی ہوں، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو اس لیے اس رات کو عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں اور ہوتا کیا ہے؟ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر،
اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح الامین نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور ہر قسم کا حکم لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کو تنگی والی رات کہا جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں بہت زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے حکم سے روح الامین اترتے ہیں، تو اس رات کو زمین جو ہے تنگ پڑ جاتی ہے۔ فرشتے اس قدر زمین پر کثرت سے موجود ہوتے ہیں کہ زمین پر کوئی جگہ خالی نہیں بچتی، اس لیے اسے تنگی کی رات کہا جاتا ہے۔ اور روح الامین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 بار ان کی اصل صورت میں دیکھا ہے، اور روح الامین کے 600 پر ہیں، اور روح الامین کے ہر پر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ سبحان اللہ! یہ اللہ کی اس قدر بڑی مخلوق ہے کہ اس قدر بڑی اور عظیم مخلوق ہے جو زمین پر اترتی ہے اور زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرشتے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کون سا بندہ اب عبادت میں مصروف ہے، کون سا بندہ مشغول ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، کون سا بندہ مشغول ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کر کے 1000 مہینوں کی عبادت کا اجر و ثواب پالے۔ اور یہ جو عبادت کا حق ہے، اس قدر اجر و ثواب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ! یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت حاصل ہے کہ انہیں ایک رات ایسی دی گئی کہ جس میں عبادت کرے تو وہ 83 سال کی عبادت کا اجر پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق دے، اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ہمارے ہر گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس رات میں تقدیر یعنی کہ پورے سال جو کچھ انسان کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، ہر کام کی اجازت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے اترتے ہیں۔ انسان کی تقدیر پورے سال میں اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی فرشتوں کے ذریعے زمین پر اتار دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ رات کی وسعت کب تک ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کی وسعت ہے، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ سلامتی کہتے ہیں فضل الہی، یعنی کہ فجر جب تک نہیں ہو جاتی، طلوع فجر نہیں ہو جاتی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا فضل زمین پر، زمین والوں پر اترتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر اترتی رہتی ہے۔ تو اس رات کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اس رات میں سورۃ القدر زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جی، تو اس رات میں بہت زیادہ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ والسلام بشریٰ مقصود۔